کہانی فورم دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، بادشاہ گلبدین ملک شبستان پر پورے آب و تاب سے حکومت کر رہا تھا۔ اس ملک کے لوگ ایک انصاف پسند بادشاہ کے زیر سایہ امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ ہر روز دربار لگاتا اور دربار میں تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ لوگ بادشاہ کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے اور بادشاہ فوری طور پر ان کو حل کرنے کا حکم دیتا۔ شبستان کے لوگ بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کی ایک بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ ملکہ پرلے درجے کی خود غرض، لالچی اور منافق عورت تھی۔ وہ بادشاہ سے ہمیشہ یہی شکوہ کرتی تھی کہ آپ اپنا زیادہ وقت ان بھوکے ننگے لوگوں میں گزارتے ہیں، مجھے اور شہزادوں کو زیادہ وقت نہیں دیتے۔ بادشاہ اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ اللہ نے مجھے اس ملک کی بادشاہت عطا کی ہے اور اگر میں لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتا، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تو روز قیامت مجھ سے سخت حساب لیا جائے گا۔ اور جن ملکوں کے بادشاہ اپنی عوام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہاں پر اکثر اور بیشتر بغاوتیں ہی جنم لیتی ہیں۔ امور سلطنت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ غرض بادشاہ جب بھی تھکا ہارا اپنے کمرے میں آتا، اسے ملکہ کی جانب سے ڈھیروں باتیں سننے کو ملتی۔ ملکہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی بجائے رات گلے شکووں میں ہی گزار دیتی۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی شریف گھرانے کی کوئی خاندانی اور عزت دار خاتون تلاش کرو۔ میں اب ملکہ کی روز روز کی لڑائی سے بیزار ہو چکا ہوں، میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر حکم ملتے ہی نکل گیا اور چند دن بعد بادشاہ کو خوشخبری سنائی۔ خیر سادگی کے ساتھ بادشاہ نے نکاح کر لیا۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بہت خوبصورت، نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ اسے مال و دولت اور شاہی جاہ و جلال سے کوئی غرض نہ تھی۔ رات کو بادشاہ جب اپنی بیوی کے کمرے میں آتا، وہ ایک کنیز کی طرح بادشاہ کی خدمت میں لگ جاتی۔ یعنی چند ہی دنوں میں نئی ملکہ نے بادشاہ کا اعتماد جیت لیا اور 1 سال بعد اللہ نے بادشاہ کو ایک اور بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش پر بادشاہ اور نئی ملکہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محل میں خوشیاں منائی گئیں، پورے شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی پہلی بیوی حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ اس نے مجبوراً بادشاہ کو شادی کی اجازت تو دے دی، لیکن اپنی سوتن کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور بادشاہ کی پہلی بیوی اپنی سوتن کو راستے سے ہٹانے یعنی قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی سوتن کی ایک کنیز کو اعتماد میں لیا، اسے سونے چاندی میں تول دیا اور زہر کی ایک بوتل تھماتے ہوئے کہا کہ اسے میری سوتن کے کھانے میں ملا دو، اگر تم پکڑی بھی گئی تو منہ بند رکھنا، میں تمہیں بچا لوں گی۔ کنیز نے ویسا ہی کیا، اس نے بادشاہ کی دوسری بیوی کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس دن بادشاہ شہر کی گشت کے سلسلے میں محل سے باہر تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر بادشاہ کو کہا کہ ملکہ کی حالت خراب ہے، بلکہ ملکہ آخری سانسیں لے رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے محل پہنچے۔ بادشاہ الٹے پاؤں واپس پلٹا، لیکن بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ملکہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اپنی پیاری بیوی کی اچانک موت نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور تحقیقات کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں میں اس کنیز کی نشاندہی کر لی گئی جس نے ملکہ کو کھانا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے بادشاہ کے سپاہی اسے گرفتار کرتے وہ کنیز محل سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لاکھ جتن کیے لیکن کنیز کا کوئی سراغ نہ ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ بادشاہ کی پہلی بیوی اسے بھی ٹھکانے لگا چکی تھی، یعنی اسے قتل کر کے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ مکار ملکہ اپنی سوتن کے بیٹے کو گود میں لیے اور رو رہی تھی، بین کر رہی تھی کہ اے میرے خدا، اس بیچاری نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، ظالموں نے ہمیں برباد کر دیا۔ خیر تلاش جاری رہی لیکن کنیز کی کوئی خبر نہ ملی۔ بیوی کی وفات کے بعد بادشاہ اکثر خاموش رہنے لگا تھا۔ بادشاہ کو اپنی پہلی بیوی پہ شک تو تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا کہ اسے اس کے کیے کی سزا دے سکے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داریاں اسے سونپتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محل میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وزیر نے کہا کہ اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن شہزادے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر محل سے نکل گیا۔ اب چھوٹے شہزادے کی
کی پرورش وزیر کی نگرانی میں ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ وزیر نے اس کی پرورش کچھ اس انداز میں کی تھی کہ اسے گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں کمال مہارت تھی۔ دوسری طرف بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ امور سلطنت میں اس کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ مکار ملکہ اور اس کے دونوں بیٹے موزور ہو چکے تھے۔ شہزادے بھی اپنی ماں کی طرح مکار، لالچی اور حسد سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ حکومتی معاملات میں بیجا مداخلت کرنے لگے تھے اور بادشاہ ان کے رحم و کرم پہ تھا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے رازداری سے وزیر کو بلایا کہ میرے بیٹے کو لے کر آؤ، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری موزور بیوی اور نالائق بیٹے تخت و تاج پر قابض ہوں، میں اپنے چھوٹے بیٹے تیمور کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ جب یہ وصیت کر رہا تھا تو مکار ملکہ اور دونوں شہزادے چھپ کر یہ تمام باتیں سن رہے تھے۔ باپ کی وصیت نے ان کو سیخ پا کر دیا تھا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو کسی صورت تخت پر بیٹھانے کو تیار نہ تھے۔ وزیر کے جانے کے بعد تینوں بادشاہ کے کمرے میں آئے اور بادشاہ کو اپنے حق میں وصیت لکھنے کا کہا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، تم میری بیوی کی قاتل ہو۔ شکر کرو کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، اگر ہوتا تو میں تمہیں کب کا پھانسی پہ لٹکا چکا ہوتا۔ تم تینوں نے میرے بیٹے سے ماں کا پیار چھین لیا۔ میرے تخت و تاج کا وہی وارث ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ملکہ نے کہا کہ اپنی سوتن کے بیٹے کو کسی بھی قیمت پر تخت پر بیٹھنے نہیں دوں گی۔ پہلے آپ کی لاڈلی بیوی کو قتل کیا تھا اور آج آپ کی باری ہے۔ پھر ملکہ اور دونوں شہزادوں نے بادشاہ کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ ملکہ نے بادشاہ کی موت کا اعلان کیا اور اپنے بڑے بیٹے کو بادشاہ کا جانشین مقرر کر دیا۔ تمام ریاستی امور اپنے قبضے میں لے لیے۔ فوج کے سپہ سالار کو معزول کر کے اپنے چھوٹے بیٹے کو فوج کا نیا سپہ سالار مقرر کر دیا، یعنی وزیر کے آنے سے پہلے محل کا تمام کنٹرول ملکہ اور دونوں بھائیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وزیر جب شہزادہ تیمور کو لے کر محل آیا تو حالات بدل چکے تھے اور بادشاہ کا بڑا بیٹا شہزادہ ارسلان تخت نشین ہو چکا تھا۔ ملکہ نے وزیر کو کہا کہ بادشاہ سلامت وفات پا چکے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق تخت و تاج شہزادہ ارسلان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وزیر نے احتجاج کیا اور کہا کہ بادشاہ کی وصیت کے مطابق تخت کا وارث شہزادہ ارسلان نہیں بلکہ ان کا چھوٹا بیٹا شہزادہ تیمور ہے۔ تم لوگ بادشاہ کے قاتل ہو۔ میں ابھی لوگوں کو تمہاری حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وزیر کچھ کرتا دونوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ادھر بادشاہ کو دفن کرنے کے بعد ملکہ اور شہزادہ ارسلان نے وزیر اور بادشاہ کے چھوٹے بیٹے شہزادہ تیمور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سپاہی دونوں کو قتل کرنے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ محل میں بادشاہ کے ایک وفادار جاسوس نے زندان میں آ کر وزیر کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا۔ جاسوس نے دونوں کو زندان سے نکالا اور خفیہ راستے کے ذریعے محل سے باہر نکل آئے۔ سپاہیوں نے ان کا پیچھا کیا اور پھر دریا کے پاس وزیر، جاسوس اور شہزادہ تیمور کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ وہاں ایک خون ریز جھڑپ ہوئی جس میں بادشاہ کے وفادار وزیر اور جاسوس جان پر کھیل کر شہزادہ تیمور کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزادہ تیمور تو وہاں سے نکل گیا تھا لیکن اس خونی جھڑپ میں وزیر اور جاسوس جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ خیر شہزادہ تیمور نے شبستان کی سرحد کو پار کیا اور گھوڑے پر سوار تھکن سے چور ملک ایران جا پہنچا۔ ایران پہنچ کر تیمور نے چند دن ایک سرائے میں قیام کیا۔ پھر ایک دن شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف نکل گیا۔ شہر سے باہر کافی لوگ جمع تھے۔ تیمور وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک میلے کا سما تھا اور وہاں تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے مقابلے ہو رہے تھے۔ بادشاہ ایران اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ مقابلوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تیمور چونکہ تیر اندازی اور گھوڑ سواری میں مہارت رکھتا تھا اس لیے وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ تیمور نے ٹھیک تاک تاک کر نشانے لگائے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ بادشاہ ایران نے اس کی تعریف کی اور اسے انعام دیا اور کہا کہ میں تمہارے جیسے بہادروں کی بہت قدر کرتا ہوں، تمہیں میرے ساتھ محل میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ تیمور کی جنگی صلاحیتوں کو بھانپ گیا تھا اس لیے اسے
اپنی فوج میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جسے تیمور نے قبول کر لیا اور محل چلا آیا۔ تیمور کو شہزادی سمرین کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اب شہزادی جہاں بھی جاتی تیمور سر جھکائے اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ تیمور کی شرافت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے کبھی شہزادی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ ہر وقت اپنے کام میں لگا رہتا۔ بادشاہ اب امور سلطنت چلانے میں تیمور سے مشورہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ ملکہ کے کمرے میں تھا کہ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی سمرین کے لیے تیمور سے بہتر لڑکا ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ خوبصورت ہے، بہادر ہے، شریف اور ایماندار ہے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شہزادی بھی دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ تیمور سے بات کریں۔ پھر ایک دن بادشاہ نے تیمور سے بات کی، جس پر تیمور نے کہا کہ اگر شہزادی سمرین شادی پہ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہزادی سے رائے لی گئی اور اس نے بھی ہاں کر دی۔ چند دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی اور تیمور اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے کے دوران اللہ نے تیمور کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا، اور پھر جب بادشاہ کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے داماد تیمور کو اپنا جانشین مقرر کیا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ ادھر تیمور کے سوتیلے بھائیوں کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے جنگیں شروع ہو چکی تھیں۔ گلبدین کی ریاست اب اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہاں اب بغاوتیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ شہزادہ ارسلان شراب نوشی اور زناکاری میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کا بھائی بھی ریاست کے ایک حصے پر قابض ہو چکا تھا۔ مکار ملکہ ایک مہلک بیماری کا شکار ہو کر مر چکی تھی۔ اسی دوران تیمور نے شبستان پر چڑھائی کر دی۔ شہزادہ ارسلان اور اس کے بھائی نے شہزادہ تیمور کے خلاف اتحاد کر لیا، لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور وہ دونوں بھائی مارے گئے۔ تیمور ایک فاتح کی طرح شہر میں داخل ہوا۔ لوگ بادشاہ گلبدین اور شہزادہ تیمور کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ تیمور نے چند ماہ وہاں قیام کیا، سر اٹھاتی بغاوتوں کو بری طرح کچل دیا اور وفادار وزیر کے بیٹے کہ جس کے ساتھ تیمور کا بچپن گزرا تھا اسے شبستان کا گورنر مقرر کیا اور پھر ایران کی طرف نکل گیا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اقتدار کے لالچ میں آ کر جنہوں نے تیمور کی ماں اور بادشاہ گلبدین کو قتل کیا تھا اور شہزادہ تیمور کو جان بچا کر یہاں سے بھاگنا پڑا تھا، اللہ نے اسی تیمور کو عزت اور کامیابی سے نوازا اور اقتدار کے لیے اپنوں کو قتل کرنے والے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔